یونیورسٹی آف لاہور کے طالب علم کی جانب سے خودکشی کا واقعہ، اور یہ نیا نہیں ہے، یہ اس طرح کے واقعات پیدر پہ ہوتے رہتے ہیں۔ اس واقعے کے محرکات کیا ہیں؟ اویس نامی یہ طالب علم تھا جس نے حاضری میں کمی، یعنی اٹینڈنس اس کی کم تھی، جس پر ٹیچر نے اس کو ڈانٹا، اور پتہ نہیں کتنا ڈانٹا، یا پھر اس کو سیمسٹر میں بیٹھنے کی اجازت نہیں دی۔ اس کو یہ لگ رہا تھا کہ میرے سیمسٹرز مس ہو جائیں گے، میرا پیپر مس ہو جائے گا۔ اس نے معذرت بھی کی، بتایا جا رہا ہے، ایک بریلینٹ اسٹوڈنٹ تھا۔ تو علم کی شمع جلائی جاتی ہے یونیورسٹیز کالجز میں یا بجھائی جاتی ہے؟ اب تو یہ سوال آ گیا کہ کیا کس قسم کا ٹریٹمنٹ ہوتا ہے استادوں کی طرف سے، ٹیچرز کی طرف سے، ایون یونیورسٹی انتظامیہ کی طرف سے۔ ہم سب ظاہر یونیورسٹی سے پاس آؤٹ کیے ہوئے، ہم سب کو تجربہ ہے کہ یونیورسٹی میں اسٹوڈنٹس کی کوئی سنوائی اس طرح ہوتی نہیں ہے۔ ایک تو اسٹوڈنٹ یونینز نہیں ہے، کوئی ایسا فورم نہیں ہے، کوئی ایسا پلیٹ فارم نہیں ہے جہاں بچے آ کر ایک دوسرے سے تبادلہ خیال کریں، اپنے پرابلمز بتائیں اور ان کے پرابلمز کوئی آگے لے کر جائے کہ بھئی یہ مسئلہ ہے، جینوئن مسئلہ ہے۔ کوئی اگر نہیں آ سکا، لیٹ آ سکا، اگر وہ اس کی جسٹیفیکیشن دے رہا ہے تو صرف اٹینڈنس نہ ہونے پر آپ اسے ایک پیپر میں کیسے منع کر سکتے ہیں کہ آپ بیٹھ نہیں سکتے، اور اتنا انتہائی قدم اٹھانے پر مجبور کر دیا جائے کسی بچے کو۔ ہمیں جوائن کیا ہے فارمر چیئرمین HEC مختار احمد صاحب نے، اور ہمیں جوائن کیا ہے فیمس ایکٹریس اور ماڈل ہیں، بہت زیادہ جو ایشوز ہوتے ہیں ان پر بات کرتی ہیں، ووکل ہیں بہت زیادہ، نادیہ حسین صاحبہ۔ آپ دونوں کو ویلکم کرتے ہیں رائز اینڈ شائن میں۔ مختار صاحب آپ سے بات کریں گے، مجھے بتائیں جب یہ اس واقعے سے متعلق آپ کو پتہ چلا تو کیا فیلنگ، کیا کیسا لگا آپ کو کہ کچھ آپ نے؟ جی بالکل بتائیے، فرمائیے۔ لیکن یہ ویری انفارچونیٹ، میں نے واقعات سنا بھی اور پتہ بھی چلا، اس طرح کے کچھ اور واقعے بھی ہوتے رہے ان کے مختلف وجوہات کی وجہ سے۔ یہ ایشو اتنا سمپل نہیں ہے جتنا آپ نے بیان کیا، اور یہ بھی ایشو نہیں ہے کہ شاید اس کے ساتھ زیادتی کی ہے کسی نے، یونیورسٹی نے۔ ایشو از سم تھنگ ان ڈیپ، بیسیکلی اس کے بہت سے وجوہات ہیں۔ سب سے پہلے تو اس چیز کو کوئی اپریشیٹ نہیں کرے گا، کوئی کسی بچے یا بچی نے اگر جان دی ہے تو یہ میرا خیال ہے سم تھنگ از رانگ سم ویئر، نا وہ دیکھنے کی ضرورت ہے کہ وہ سم تھنگ رانگ کیا ہے۔ کیونکہ کوئی جان دیتا ہے تو وہ اس کی فرسٹریشن لیول اس لیول پہ پہنچ گئی ہے کہ اس کو کوئی اور چیز نظر نہیں آ رہی۔ تو ایز اے سوسائٹی، ایز این انسٹیٹیوشن، ایز این ٹیچر، ایز اے فادر، مدر، یہ ہم سب کی ذمہ داری ہے کہ اس کاز کو دیکھیں کہ کیا ہو گیا ہمارے معاشرے میں، ٹالرنس لیول کیوں ختم ہو گئی ہے۔ جہاں تک آپ نے جو شروع میں انٹرو میں کہا جی کہ اٹینڈنس شارٹ ہونے سے کوئی نہیں، یہ ڈسپلن ہونا پڑے گا یونیورسٹیوں میں یا کسی بھی ادارے میں، جب تک آپ ڈسپلن نہیں ہوں گے چیزیں نہیں چلتی، یہ سب کو پتہ ہے۔ بدقسمتی سے دیکھیں، دنیا جنریشن چینج ہوتی ہے۔ میری جنریشن میں کچھ اور حالات تھے، کسی اور طریقے پہ رہنا تھا، کوئی اور مسائل تھے۔ جنریشن چینج ہوئی، ہمیں اس کے ساتھ ایڈجسٹمنٹ کی ہے۔ آگے جنریشن، ابھی نئی جنریشن جو اس وقت ہے، ٹیکنالوجی کی جنریشن ہے، بچیوں کی اپروچ ہو رہا ہے۔ سر ڈسپلن کا مطلب یعنی کیا؟ آپ کے تھوڑا سا اس کو ایلیبریٹ کریں۔ گیو می چانس۔ بیسیکلی دیکھیں، کوئی بھی چیز بے اصول سے چلے گی نا تو وہ پھر نہیں چل سکتی۔ دیکھیں، اٹینڈنس کے لیے 75% اٹینڈنس مسٹ ہونا ضروری ہے، بیسک ریکوائرمنٹ ہے کہ بچے بچیاں جب پڑھنے چاہیں تو وہ 25% رکھیے آپشن آپ کے لیے کہ کوئی بھی مجبوری ہو سکتی ہے، بیمار ہو سکتا ہے، کوئی فیملی میں پرابلم ہو سکتا ہے، تو یو کین ہیو دی آپشن کہ اپ ٹو اتنے لے۔ لیکن یہ نہیں ہو سکتا کہ جی میری مجبوری ہے، میں نہیں آ سکا تو میں اس سے، میں باپ کی حیثیت سے، ایک ٹیچر ہونے کی حیثیت سے، لیکن اس بچے کا ٹریک ریکارڈ بھی تو دیکھا جائے گا نا سر، کہ وہ کیسا ہے اپنے اکیڈمکس میں۔ آپ بات تو سمجھیں کہ ایشو کیا ہے۔ دیکھیں، ہم ایشو تو یہی ہے جو رپورٹ ہوا، ایشو یہ ہے۔ نہیں میں بتاتا ہوں نا، کوٹ ہوا نا، جس طرح کوٹ ہوا یہ آپ سمجھ۔ ایشو یہ ہے کہ ہمارے سوسائٹی کے اندر فیملی ڈس انٹیگریشن جب ہونے شروع ہوئے، کوئی بات نہیں ہے، لوگ انڈیپینڈنٹ رہنا چاہتے ہیں، میاں بیوی علیحدہ رہتے ہیں، ہونی چاہیے۔ ویسے بھی آدم علیہ السلام کی ہم اولاد ہیں، اما ابا کے، سارے اکٹھے نہیں رہ سکتے۔ لیکن جب آپ کی، میرے وقتوں پہ ہم جوائنٹ فیملی سسٹم میں رہتے تھے، آپ کے پاس سپورٹ سسٹم تھا۔ آہستہ آہستہ جو سسٹم ہمارا چینج ہوا، ہمارا سپورٹ سسٹم ختم ہو گیا۔ کوئی کسی کے ایشوز میں انوالو نہیں ہونا چاہتا، پیچھے رہنا چاہتا۔ یہ معاشرے کو، سائیکیٹرک کو، سوسائٹی کو، ایجوکیشن انسٹیٹیوشن کو، پیرنٹ کو سوچنا چاہیے، میڈیا کو سوچنا چاہیے کہ کیوں فرسٹریشن اتنی ہوتی ہے بچوں میں کہ چھوٹی سی بات برداشت نہیں ہوتی اور اس لیول پہ مارنے پہ یا مرنے پہ تیار ہو جاتے ہیں۔
اس ایشو کو ایڈریس کرنا چاہیے بھائی. سر ایشو جو آپ نے اٹھایا, میں معذرت کے ساتھ میری بات تو سن لینا, اب مجھے موقع دیا. میں ذرا نادیہ صاحبہ کو بھی شامل گفتگو کرتا ہوں, میں نادیہ صاحبہ کو بھی, تاکہ سنتے ہیں کہ وہ کیا کہہ رہی ہیں. جی نادیہ صاحب, کہ وہ یہ کہہ رہے ہیں مختار صاحب کہ دیکھیں ڈسپلن تو ہونا پڑے گا جب بھی اداروں میں, اور ایشو کچھ اور ہے. ایشو یہ ہے کہ آپ ایک ایسے معاشرے میں اب رہ رہے ہیں جہاں پر آپ کا سپورٹ سسٹم نہیں ہے فیملی میں. اچھا, ایک بچے نے انتہائی قدم اٹھا لیا ہے, لیکن کہیں نہ کہیں وہ اس کو یہ کہہ رہے ہیں کہ دیکھیں اٹینڈنس تو پوری کرنی پڑے گی. آپ کیا کہیں گی نادیہ صاحب اس پر؟ کوئی کنسیڈریشن ہے ہیومینیٹیرین گراؤنڈز پر, یا کوئی جینوئن کسی کا ایکسکیوز ہے, اس کے باوجود اتنے ہارش اور اسٹرکٹ رولز ہونے چاہیے؟ بتائیے, فرمائیے. دیکھیں ابھی میرا بھی جو بڑا بیٹا ہے, نادیہ صاحب آپ کو آواز آ رہی؟ جی ہیلو, مجھے آواز نہیں آ رہی نادیہ صاحبہ کی. یہ آ رہی ہے, ہمیں تو آ رہی ہے. ہیلو, جی اب آ رہی ہے, بالکل آ رہی ہے نادیہ صاحبہ. جی میں کہہ رہی ہوں کہ جی میرا بھی بیٹا جو ہے وہ میڈیکل یونیورسٹی میں ہے, ضیاء الدین میں, کراچی میں. ایون ہیئر دی اٹینڈنس ریکوائرمنٹ از ایکسٹریملی اسٹرکٹ, ٹھیک ہے نا. اور یہاں پہ بچوں کو جو ہے وہ کلاس تک بھی جو ہے وہ نہیں مس کر سکتے ہیں, ان کی بایو میٹرک ہوتی ہے, جب وہ کلاس میں اٹینڈ ان کو کرنا ضروری ہوتا ہے, ٹھیک ہے. تو اس طریقے سے جو ہے وہ اٹینڈنس اٹس اے ریکوائرمنٹ آف دا یونیورسٹی, ہی ہیز ٹو گو نو میٹر ویدر ہی لائکس اٹ اور ہی ڈزنٹ لائک اٹ, ہی سیز کہ بھی وہ کلاس فضول ہوتی ہے, چاہے وہ فار ایگزامپل اگر پاک اسٹڈیز کی کوئی کلاس ہوتی ہے, وہ کہتا ہے کہ بھی وہاں پہ پڑھاتے بھی نہیں ہے وہاں پہ یونیورسٹی جو پروفیسرز ہیں, بٹ ہی اسٹل ہیز ٹو اٹینڈ دا کلاس. تو اسی قسم کی جو مختار صاحب کہہ رہے ہیں کہ ڈسپلن, اٹ از ٹرو کہ دی یونیورسٹیز اینڈ اسکولز ایز ویل دے ریکوائر ڈسپلن, بٹ یس جو آپ نے شروع میں بات کہی تھی کہ جیسے کہ میرے جو بچے ہیں اگر پرائیویٹ اسکول میں جا رہے ہیں, ٹھیک ہے, تو وہاں پہ کاؤنسلرز ہیں جو کہ آپ کی مینٹل ہیلتھ اینڈ ویل بینگ کو جو ہے وہ اوور سی کرتے ہیں, جو ٹیچرز ہیں وہ چیزیں ڈسکس کرتے ہیں, دیکھتے ہیں, وقتاً فوقتاً جو ہے وہ اسٹوڈنٹس کو بلایا جاتا ہے, اینڈ مینٹل ہیلتھ اینڈ ویل بینگ کی کاؤنسلنگ ہوتی ہے. سو دس از اے ویری بگ پارٹ آف دا سسٹم آف دا اسکول, کہ وہ اس چیز کے اوپر بہت زیادہ فوکس کرتے ہیں کہ دیر شوڈ بی کاؤنسلرز اینڈ دیر شوڈ بی اینڈ ناٹ جسٹ ون کاؤنسلر, دیر آر ملٹیپل کاؤنسلرز. تو فیمیل بھی ہیں, میل بھی ہیں. تو اسکولوں میں ایٹ لیسٹ یہ ہے, یونیورسٹی لیول تک جو ہے وہ نہیں ہے اس وقت, ایٹ لیسٹ آئی ڈونٹ سی دیٹ, بٹ یس ڈسپلن از دیر. ابھی ریسنٹلی امریکہ میں بھی جو ہے ایک بچی کلاس 14 سال کی جو بچی ہے, میری کزن کی بیٹی وہاں پڑھتی ہے یو ایس میں ان نیو یارک, اینڈ دیٹ گرل 14-year-old also committed suicide, which was extremely shocking. کہ 14 سال کی جو بچی ہے وہ اس کا ایسا کیا ہوا مسئلہ کہ جی وہ مارکس کی وجہ سے ہوا, کیا گھریلو پرابلم تھا, کیا ہوا کیا, لیکن وہ بھی ابھی تک بات ڈسکلوز نہیں ہوئی ہے. بٹ یہ جو انتہائی قدم ہے, یہ ظاہر ہے بچے کوئی یہ عام نارمل قسم کا کوئی بچہ جو ہے وہ نہیں اس قسم کا قدم اٹھا سکتا ہے. اٹس اے ویری ویری بگ اسٹیپ. تو اس کے اندر دا فیملی سپورٹ اینڈ دا سپورٹ فرام دا اسکول, دا یونیورسٹی, دیٹس ایکسٹریملی امپورٹنٹ. کوئی بات سننے والا ہونا ضروری ہے, اینڈ اتنی ایسی کوئی مجبوری نہیں ہو سکتی ہے کہ بچہ جو ہے وہ یونیورسٹی آئے ہی نہ. اگر اٹینڈنس اتنی زیادہ لو ہے, کوئی اتنی مجبوری نہیں ہو سکتی ہے. صحیح. اچھا بالکل, اور ہمارا مقصد بھی ظاہر ہے یہ ڈسکس کرنے کا اس پلیٹ فارم پر یہی ہے کہ یہ انتہائی قدم جو اٹھایا جاتا ہے یہ روکا جائے. اچھا, اس میں سپورٹ سسٹم, فیملی کا سسٹم, اور پھر یونیورسٹی ایز اے ادارہ وہ کتنا جو ہے نا بچوں کی کاؤنسلنگ کا. مختار صاحب ان لائنز پر ذرا بات کیجئے, کیا یونیورسٹی میں, کالجز میں؟ جی بالکل, آپ جیسا نادیہ صاحبہ نے بھی فرمایا کہ بالکل یہ ہونا چاہیے, ہونا بھی چاہیے, ہو بھی رہا ہے کچھ اداروں میں. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ یہ خالی فیملی, کیونکہ اس میں کہیں ایک میں نے یہ بھی پڑھا تھا کہ وہ he was upset due to his some family issues are at home. تو بیسیکلی یہ سوسائٹی کی بھی ذمہ داری ہے, یہ رشتہ داروں کی بھی ذمہ داری ہے, اس محلے والوں کی بھی ذمہ داری ہے. اگر کوئی بچہ بچی اپسٹ ہے تو they should be concerned and they should do some counseling مل کے,
اور میڈیا آج کل بہت، خاص کر سوشل میڈیا بڑا ان ہوتے، بچے آج کل اس کو لیتے ہیں. تو میرا خیال ہے اس طرح کی سب ذمہ داری ہم سب کی ہے قوم کے، ہماری یوتھ جو ہے اس کے لیے کونسلنگ کا. مختار صاحب اس کیس میں تو ان کے فادر یہ کہہ رہے تھے کہ کوئی فیملی ایشو نہیں اس کیس میں اگر ہم بات کریں. نہیں، وہ جو میڈیا نے کیا، میڈیا نے بتایا کہ وہ گھر سے کوئی پریشانی تھی اس کی، اس وجہ سے یونیورسٹی نہیں آ رہا تھا. وٹ ایور ریزن، کچھ تھی تو صحیح نا پریشانی، کچھ مسئلہ تو تھا نا بھائی. اس بچہ ہے جو ہمارا فیوچر تھا پاکستان کا، یہی بات اتنا بڑا ہے تو کوئی مسئلہ تو تھا. اور بالکل میں نہیں سمجھتا کہ اس میں کسی کو کہوں جی کہ یونیورسٹی کی ذمہ داری نہیں تھی. ہم سب کی ذمہ داری، سب کی ذمہ داری ہے کہ ہم اپنے یوتھ کو، اپنے بچوں کو، کیونکہ سوشل میڈیا میں اتنی چیزیں ہیں کہ وہ بچے، ہمارے اپنے بچے کنفیوز ہیں. اور میں سمجھتا ہوں، میں ذمہ دار ہوں ایز اے ٹیچر، ایز فادر، کہ مجھے ان کے لیے کاؤنٹر سسٹم نیریٹو بنانا چاہیے، ان کو کانفیڈنس دینا چاہیے تاکہ وہ اس طرح کے ایکسٹریم سٹیپ پہ نہ جائیں. اور بالکل یونیورسٹی کی بھی ذمہ داری ہے، سوسائٹی کی بھی ذمہ داری ہے، اسکولوں کی بھی ذمہ داری ہے، معاشرے میں ہر ایک کی ذمہ داری ہے کہ اپنی سوسائٹی کو انٹیکٹ رکھنے کے لیے، بہتر رکھنے کے لیے. نادر صاحب اس واقعے سے ہٹ کے بھی اگر ہم بات کریں تو ہمارا جو ایجوکیشن سسٹم ہے اس میں تو بہت ریفارمز کی ضرورت ہے. ہمیں بہت ہی واقعات ہم رپورٹ کرتے ہیں کہ اساتذہ کی طرف سے بچوں پر تشدد کیا جاتا ہے، مارا جاتا ہے، باہر کھڑا کر دیتے ہیں، دھوپ میں کھڑا کر دیتے ہیں. یہ تو ایک ریگولر بیسس پر یہ واقعات ہوتے ہیں. تو ویسے بھی ہمیں یہ دیکھنے کی ضرورت ہے نا. بالکل جی، دیکھیں وہ جس قسم کے اسکولوں میں ہو رہا ہے نا، وہ بہت ہی مطلب آئی وڈ سے کہ ان اسکولز کا کیا سٹینڈرڈ ہے، ان اسکولز کے اوپر کون نگرانی کر رہا ہے، وہ کون سے بورڈ کے اندر آ رہے ہیں، وہ کون سی جو ہے نا وہ مطلب کون، دیر ہیز ٹو بی سم ہائر اتھارٹی who is monitoring all this, you know. کیونکہ یہ جو ہیں، یہ اگر آپ بڑے شہروں کے بڑے اچھے اسکولوں میں آپ دیکھیں جو انفارچونیٹلی پبلک سیکٹر کے اسکولز نہیں ہیں، وہ صرف پرائیویٹ اسکولز ہیں جہاں پہ فیسیں بھی بہت زیادہ ہیں، وہاں پہ پیرنٹس بھی بہت زیادہ. لیکن وہی بات آگے نادر صاحبہ کہ یہ تو پھر 70% کا مسئلہ تو یہ ہے نا، میجورٹی کا تو مسئلہ وہی ہو گیا پھر. تو میں وہی کہہ رہی ہوں کہ جہاں پہ پرائیویٹ سیکٹر کے بچوں کے ساتھ اور اسکولوں میں اس قسم کی حرکت نہیں ہو سکتی ہے، کیونکہ ریگولیٹری جو ہے نا وہ بہت زیادہ، ریگولیشن بہت زیادہ انوالومنٹ ہے. تو جب پبلک سیکٹر کے اسکولز میں زیرو انوالومنٹ ہے، وہ سمجھتے ہیں کہ جی ان کو جو کر سکتے ہیں وہ کر سکتے ہیں، کوئی ہائر اتھارٹی نہیں ہے ان کو مانیٹر کرنے کے لیے اور ان اسکولز کو پنشمنٹ دینے کے لیے، ان ٹیچرز کو پنشمنٹ دینے کے لیے، تو یہ وہ تو پھر کرتے رہیں گے نا کہ جو وہ سمجھتے ہیں کہ جو صحیح ہے، بٹ جو صحیح نہیں ہے. So there has to be certain systems, there has to be certain accountability of these schools. جی جی. اچھا مختار صاحب مجھے بتائیں کہ یہ جو یونیورسٹیز میں ایک یونینز کا کلچر تھا، اسٹوڈنٹ یونینز ہوتی تھیں، ذرا اپنی بات کرنے کا موقع مل جاتا تھا، پلیٹ فارم مل جاتا تھا اپنی رائے دینے کا. جب سے یہ سلسلہ بند ہوا آپ نہیں سمجھتے تھوڑا سفوکیٹ ہوئے ہیں اسٹوڈنٹس، اور سے تبادلہ خیال نہیں ہو سکتا، پولیٹیکل ایکٹیویٹی نہیں ہو سکتی؟ اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے کہ پلیٹ فارم ہونے چاہیے، اور اسٹوڈنٹ یونین ایک اچھی چیز تھی اس وقت تک جب تک اس میں ہماری پولیٹیکل پارٹی انوالو ہو کے اور مارا ماری کی وہ پولیٹکس نہیں لے آئے یونیورسٹیوں میں. آپ کو یو آر ینگ بٹ آئی ہیو سین کہ 3 سال کی ڈگری پروگرام 7 سال نہیں ہوتا تھا، اور یونیورسٹیوں میں مارا ماری ایسی بھی تھی کہ لوگ قتل ہوتے تھے، بچے، اسٹوڈنٹ. اور اسی وجہ سے میرا خیال ہے کہ مجبوراً گورنمنٹ کو اس کو روکنا پڑا. بٹ سیم ٹائم یونیورسٹیز وی ہیو ایوالو سسٹم. جب میں HEC میں تھا تو ہم نے مختلف ان کے سسٹم بنا کے دیے، مختلف سوسائٹیز بنائی ہوئی ہیں. ہر یونیورسٹی کے اندر ملٹیپل سوسائٹیز ہیں جس کے اندر فرام ہائکنگ ٹو ڈرامک سوسائٹی ٹو میوزیکل ریسرچ ڈیبیٹنگ سوسائٹیز، کچھ 20-21 قسم کی سوسائٹیز ہیں جہاں بچوں کو فری پلیٹ فارم ملتا ہے اور وہ اپنی بات کر سکتے ہیں. پھر جو ہمارا ایک سسٹم ہے کچھ یونیورسٹیوں پرانیوں میں ابھی بھی ہے کہ وہ ٹیوٹوریل گروپ ہوتے ہیں کہ سب ایک ہفتے میں ایک ٹیچر کے ساتھ مختلف کلاسوں کے بچے مل کے بیٹھتے ہیں، پھر وہ اپنے ایشوز ڈسکس کرتے ہیں اور ڈسکشن اوپن ہوتی ہے. یہ چیزیں ہیں اس وقت ہماری انسٹیٹیوشن میں ہیں الحمدللہ. لیکن جو بھی چیز ہے ایون یونین بھی ہونی چاہیے میں کہتا ہوں، لیکن نان پولیٹیکل ہونی چاہیے، کیونکہ جو بچوں کو یوز کیا جاتا ہے اپنے فائدے کے لیے تو وہ نقصان بچوں کا ہی ہو جاتا ہے اور قوم کا ہو جاتا ہے. بالکل. نادیہ مجھے آپ یہ بتائیں کہ اب ظاہر زمانہ ترقی کر رہا ہے، سائنس اور ٹیکنالوجی کا دور ہے،
ہم اسٹوڈنٹ یونینز کی بات کر رہے ہیں, پلیٹ فارمز کی بات کر رہے ہیں, آپ نے کیا آبزرو کیا اس وقت کے اسٹوڈنٹس جہاں یعنی یہ اس طرح کے واقعات کے ایک نوجوان کے اندر فرسٹریشن, ڈپریشن, انگزائٹی, ایون یہ کہ سوسائڈل ٹینڈنسیز یہ پہلے بہت کم ہوتی تھی, یہ وجہ کیا ہے؟ یہ معاشرہ کس طرف جا رہا ہے؟ آپ نے کیسے انالائز کیا اس کو؟ دیکھیں, آئی تھنک دیٹ اس کے اندر جو پہلے بھی یہ بات ہو چکی ہے کہ جو سپورٹ سسٹمز ہیں, وہ سپورٹ سسٹمز اگر آپ کے ویک ہیں, اگر آپ کے آس پاس جو ہیں وہ آپ کے اپنے دوست اتنے اچھے ایسے نہیں ہیں, آپ کے کزنز اتنے اچھے قریبی نہیں ہیں, آپ کی خالہ فار ایگزامپل, یا اگر آپ اپنی چچا سے جو ہیں وہ, یا اگر اپنی مدر یا فادر سے جو ہیں وہ چیزیں شیئر نہیں کر سکتے ہیں, اگر مدر فادر بھی جو ہیں وہ دے آر ناٹ ویری انوالوڈ ود دا چلڈرن, ان کے پاس بھی اتنا ٹائم نہیں ہوتا ہے فار ایگزامپل ٹو ٹو کانسل دا چائلڈ. اور بچہ جو ہے وہ اگر اس کے اپنے آس پاس اس کے پاس اتنے لوگ بھی نہیں ہیں کہ وہ اپنی چیزوں کو شیئر کرے, تو وہ چیز ایٹ ٹائمز وہ اندر جو ہے وہ بڑھتی رہتی ہے اور مینیفیسٹ جو ہے وہ کسی اور طریقے سے ہوتی ہے. اور دیکھیں آن دی ادر ہینڈ سوشل میڈیا پہ ایکٹیو بھی ہے وہ, یعنی اتنا سوشلائز کر رہا ہے, حد سے زیادہ کر رہا ہے, لیکن اس کے باوجود لونلینس کا شکار ہے. نہیں, اب ہم لونلینس نہیں کہہ سکتے کہ وہ لونلینس تھی یا وہ ڈپریشن تھا یا وہ انزائٹی تھی, وہ وجہ کیا تھی. یو کانٹ سے کہ وہ لونلی تھا کہ نہیں تھا. ہو سکتا ہے کہ اس کے لائک بہن بھائی ہوں, فار ایگزامپل 2-3 بہن بھائی ہوں, یا پتہ نہیں کتنے بہن بھائی تھے اس کے, بٹ اسٹل ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے واز ہی کنیکٹنگ وتھ سم بڈی. وہ کوئی ایک دوست بھی ہو سکتا ہے, کوئی کزن بھی ہو سکتا ہے, کوئی بہن بھی ہو سکتی ہے, بھائی بھی ہو سکتا ہے, اینی بڈی ہو واز ہی کنیکٹنگ وتھ. And connecting on social media doesn't mean that you're connecting personally, mentally to somebody. تو یہ چیز جو ہے وہ بہت ضروری ہے, اور یہ چیز کی اسیسمنٹ کرنا جو ہے وہ ایک اس طریقے سے آسان نہیں ہے کہ آپ کسی کو اس طریقے سے جج کریں کہ ہاں جی وہ تو ڈپریشن کا شکار تھا یا لونلینس کا شکار تھا. وہ بہت سی اور چیزیں ہو سکتی ہیں, جی بہت سے فیکٹرز ہو سکتے ہیں. بالکل ایسے. بہت شکریہ نادی حسین صاحب, آپ نے ہمیں وقت دیا. چیئرمین HEC مختار احمد صاحب, آپ نے ہمیں وقت دیا.